بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اچھا، ابھی میں نے ایک ویڈیو بنائی ہے مفتی طارق مسعود صاحب کے اس بیان کے اوپر کہ انسان اور جنات کی شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں۔ وہ ویڈیو کمپلیٹ ہوئی تو پھر ذہن میں میرے ایک اور بات آئی۔ کچھ دنوں پہلے میں ایک اور ویڈیو دیکھ رہا تھا، جو ہمارے وہ سائل عدیم صاحب ہے، ان کی ایک ویڈیو ہے۔ ان سے کسی نے سوال کیا جو ان کے نظریات ہیں نا اس کے متعلق، تو اس کے جواب میں انہوں نے ایک ایسی بات کہی کہ جس کے اوپر پہلے تو میں ٹھٹک گیا کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں یہ۔ پھر میں نے اس کو دوبارہ سنا تو وہ فرشتوں سے اولاد پیدا ہونے کی کوئی بات کر رہے تھے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ دنیا میں ایسی بھی مخلوق موجود تھی جو ہیوج تھی، سائز بڑے تھے ان کے، اور وہ کیسے وجود میں آئی۔ وہ فرشتوں نے کسی اور کے ساتھ کچھ سیکچول ایکٹیویٹی یا سیکچول ریلیشن قائم کیا، اس کے تحت وہ وجود میں آئی۔ آپ یہ ویڈیو انٹرنیٹ پہ سرچ کر لیجئے گا، آپ کو مل جائے گی، اور میں کوشش کروں گا کہ میں اس کو دوبارہ ڈھونڈ کے اس کا لنک جو ہے وہ ڈسکرپشن میں ڈالوں۔ تو مجھے تو حیرت ہوئی کہ بھائی ایک اتنا سمجھدار آدمی جو کہ اتنی اچھی اچھی جگہوں پہ جا کے اسپیچز دیتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، وہ ایسی باتیں کیسے کر جاتے ہیں؟ مطلب اتنی دلائل کے حساب سے اتنی کمزور بات کیسے کر جاتے ہیں؟ دلائل اور ریالٹی دونوں کے حساب سے اتنی کمزور باتیں کیسے کر جاتے ہیں؟ اور آیا کوئی سامنے بیٹھا ہوا جو شخص ہے جو ان سے سوال پوچھ رہا ہے، کیا وہ تھوڑی سی بھی عقل رکھتا ہے، تھوڑا سا بھی علم ہے اس کو کہ بھائی یہ جو آپ مجھے جواب دے رہے ہیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا اس کو کوئی کراس کوشچن کر سکتا ہے وہ ان سے، یا بس صرف اس کا کام، یا تو یہ ایک فیبریکیٹڈ قسم کے کوشچن آنسر کا سیشن ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ نے سوال دینا پوچھنا، اس کے بعد آپ نے کراس کوشچن کوئی نہیں کرنا، جو میں بولتا جو مجھے بولتے جانے دیں۔ اچھا آپ دیکھیے گا ویسے ان کی جو سوال جواب ہوتے ہیں نا، کچھ نوجوان ایک طرف بیٹھ جائیں گے اور سوال کریں گے، پھر اس کے بعد یہ کنٹینیو بولتے رہتے ہیں۔ وہ ان کو ٹوکتے نہیں ہے کہ بھائی یہ بات آپ جو کر رہے ہیں ہمیں سمجھا رہے ہیں، یہ کہاں سے لا رہے ہیں آپ؟ بس کنٹینیو جو بھی ان کے دماغ میں اس وقت آ رہا ہوتا ہے وہ بولتے جاتے ہیں۔ اب آپ یقین مانیں کہ میں حیران رہ گیا کہ یار اتنا پڑھا لکھا آدمی ہے، سائنس کو بھی جانتا ہے، اور فزکس کے متعلق اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں یہ محترم ہمارے، اور سب سائنس مطلب پڑھے لکھے آدمی ہے نا، سائنس کو ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، اور قرآن کا بھی اچھا علم ہے، احادیث کا بھی اچھا علم ہے، تو کیا ان کو یہ نہیں پتا کہ فرشتے جو ہیں وہ جینڈر لیس ہیں، ان کا جینڈر نہیں ہے کوئی بھی، وہ فرشتے سیکچول ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے، اللہ نے ان میں یہ صلاحیت رکھی ہی نہیں ہے، ان کے یہاں اولاد پیدا نہیں ہوتی، وہ شادی نہیں کرتے۔ ہم انہیں جو میل کے طور پہ بلاتے ہیں، یہ مذکر کا جو کانسیپٹ ہے، وہ ظاہر سی بات ہے وہ ایک الگ کانسیپٹ ہے کہ ہم ان کو فیمیل کے کانسیپٹ میں تو نہیں بلا سکتے، ہم میل کے کانسیپٹ میں ہی بلاتے ہیں ان کو، لیکن ایکچولی وہ جینڈر لیس ہیں، جینڈر نہیں ہے ان کا کوئی۔ ہمیں قرآن و حدیث سے یہی ثبوت ملتا ہے کہ وہ جینڈر لیس ہیں، ان کا کوئی جینڈر نہیں ہے، وہ نہ شادی کرتے ہیں، نہ بچے پیدا کرتے ہیں، نہ ان میں کسی بھی قسم کی سیکچول ایکٹیویٹی کی ایبیلٹی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وہ اس چیز سے پاک ہیں، ان کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ان میں یہ ایبیلٹی ہے ہی نہیں کہ وہ کسی قسم کا جنسی تعلق قائم کر سکے، تو پھر ان کے ذریعے کسی دوسری مخلوق سے اولاد پیدا ہونا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مجھے آپ یقین مانیں حیرت ہوتی ہے، وہ جو سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کی بات سن رہے ہوتے ہیں، کہ جو دل میں آتا ہے وہ بولتے جاتے ہیں، اور سامنے بیٹھا ہوا مجھے تو یہی لگتا ہے نا کہ پھر جیسے یہ فیبریکیٹڈ کوشچن آنسر کا سیشن ہے، بھئی سامنے والے کو اتنی عقل نہیں ہے، وہ ایک دین کا سوال پوچھ رہا ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ جینڈر، ان کا جینڈر کوئی بھی نہیں ہے،
آپ دیکھیں کہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف جب فرشتے دو آئے ان کے گھر کی طرف، تو آپ نے ان سے پوچھا کچھ کھانے پینے کے لیے، انہوں نے کہا نہیں، ہم اس چیز سے ابھر رہے ہیں، ہمیں اس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے جب اپنی قوم کے بارے میں ان کو ڈرایا دھمکایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں، انہوں نے کہا آپ بے فکر ہیں، وہ ہمارے خلاف کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم فرشتے ہیں۔ تو فرشتے نفسانی ساری خواہشات یا ضروریات سے پاک مخلوق ہیں، نہ ان کو کھانے کی ضرورت ہے، نہ ان کو پینے کی ضرورت ہے، نہ ان کو سانس لینے کی ضرورت ہے، نہ ان کی کوئی سیکچول ایکٹیویٹی ہے، نہ ان کی کوئی سوشل لائف ہے جس طرح انسانوں کی اور جنات کی ہے۔ ان تمام چیزوں سے نفس سے اللہ نے ان کو مبرہ کیا ہوا ہے، پاک ہیں وہ نفس سے۔ اس لیے اتنی بات مطلب کہنا اور اتنے پڑھے لکھے آدمی کی طرف سے کہنا، پھر سوچا یہ جاتا ہے کہ جو یہ نظریات اپنے بیان کرتے ہیں، یہ جا کر کیا کہتے ہیں یونیورسٹیز میں کالجز میں، تو یہ کیا تعلیم دیتے ہیں اب آنے والے بچوں کو؟ ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی یہ کہانی۔ تو اس لیے ساحل ندیم صاحب، آپ سے مہربانی کے ساتھ یہ درخواست ہے، ریکویسٹ ہے کہ بھائی پڑھ لیا کریں کم از کم، کہ آپ جو بات کر رہے ہیں وہ پاسبلٹیز میں سے ہے کہ نہیں ہے۔ صرف کہانیاں کرنے سے، قصے کرنے سے تو بات ثابت نہیں ہوتی نا پیارے بھائی۔ کوئی نہ کوئی تو ایسا بندہ آپ کی بات سنے گا نا کہ جو کہے گا کہ بھائی آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، کہاں سے لائیں یہ سب؟ مطلب یہ کہ آپ کے سننے والے اگر کچھ زیادہ ہو چکے ہیں، یا آپ کو کسی قسم کا فیم مل چکا ہے میڈیا میں یا کچھ فورمز پر، تو آپ کے دماغ میں جو بھی آئے گا وہ بولتے جائیں گے۔ بس اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس کچھ دلائل بھی، کچھ حقائق بھی تو ہونے چاہیے نا، کہ جو کانسیپٹ آپ کے دماغ میں آتا ہے وہ آپ بولتے جائیں گے۔ آپ کو جو بھی قرآن کی تشریح سمجھ میں آتی ہے آپ وہ بولتے جائیں گے۔ پھر جب آپ کی ان کی میں ایک وہ ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ان کسی جگہ پہ یہ سیشن لے رہے تھے، تو اس کے بعد جب کسی نے کوئی بات پوچھی کہ یہ تو اچھا یہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، مولوی سے مت پوچھنا، مولوی کے پاس مت جانا۔ بھائی آپ مولوی کے پاس مت جائیں، لیکن آپ ان کو یہ تو کہیں کہ بھائی یہ میری دلیل ہے، یہ میرے آرگومنٹس ہیں، آپ کسی بھی اہل علم کے سامنے یہ رکھ دو۔ میں اگر کسی چیز کا کلیم کرتا ہوں نا، دعویٰ کرتا ہوں کسی اسپیسیفک وے میں، کہ بھائی میں مثال کے طور پہ کوئی بات آپ سے کر رہا ہوں سائنس کے اوپر، یا میں کوئی بات آپ سے کر رہا ہوں میڈیکل کے متعلق، یا میں آپ سے کوئی بات کر رہا ہوں شریعت کے متعلق، اور میں اس میں ایک نئی چیز کلیم کرتا ہوں، بھائی یہ بھی ہے اس میں، تو وہ میرا کلیم کہیں نہ کہیں تو پروو ہوگا نا جا کے کہ بھائی یہ وہ فورم ہے جہاں پہ جا کے آپ اس کلیم کی تحقیق کریں، یا دوسروں سے بھی جا کے پوچھ لیں کہ بھائی میں یہ کلیم کر رہا ہوں، میں صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں۔ تو جب میں کسی چیز کے متعلق کلیم کروں گا تو میں لوگوں سے یہی کہوں گا کہ میں اس چیز کا دعویٰ کر رہا ہوں، تو آپ اہل علم سے جا کے پوچھ لیں، جو اس فیلڈ کے متعلق اہل علم میں جائیں، آپ ان سے پوچھیں کہ میں کیا غلط بات کہہ رہا ہوں۔ تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ لوگوں کو کہیں کہ بھائی میں یہ بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، آپ جائیں علماء سے پوچھیں کہ میں یہ بات صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں، اگر میری بات غلط ہو تو ٹھیک ہے چھوڑ دیجیے گا، میری بات صحیح ہو تو اس کے اوپر عمل کیجیے گا۔ ظاہر ہے بھائی، آپ جب ایک بات ایک اسپیسیفک مسئلے کے متعلق کریں گے تو لوگ پوچھنے کے لیے اسی مسئلے کے عالم کے پاس یا اسی مسئلے کو جاننے والے کے پاس جائیں گے نا۔ آپ جو بات کرتے ہیں وہ کرتے ہیں اسلام کے متعلق، قرآن کے متعلق، احادیث کے متعلق کرتے ہیں، تو ظاہر ہے لوگ اسی علم کے ماہر کے پاس جائیں کے پوچھیں گے نا۔ لیکن آپ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں، اس علم کے ماہر کے پاس نہیں جانا، تو بھائی کہاں جائیں پھر؟ حکیم کے پاس جا کے پوچھیں، یا کیا کریں؟ ہم کوئی کیمسٹ کے پاس جا کے پوچھیں ان چیزوں کا، کیا کریں؟ ایٹ دی اینڈ ہمیں انہی کے پاس جانا پڑے گا نا۔
تو آپ سے بھی عرض ہے بھائی کہ جب کوئی آپ بات کرتے ہیں تو وہ دلیل کے تحت ہونی چاہیے، پروف کے تحت ہونی چاہیے. اب یہ کتنی ہلکی سی بات ہے، ہلکی کا مطلب یہ نہیں کسی اور مقصد میں مت لے، مطلب کتنی سطحی سے بات ہے کہ آپ کو اتنا نہیں پتا ہے کہ فرشتوں کا جینڈر نہیں ہے، اور بات آپ جب کرنے بیٹھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ہو. مطلب اتنی، میں میرے جیسا کم علم آدمی، بہت ہی سطحی علم رکھنے والا آدمی، اس کو بھی یہ پتا ہے کہ وہ فرشتوں کا جینڈر نہیں ہے، وہ جینڈر لیس ہیں، وہ یہ ایکٹیویٹی نہیں کر سکتے ہیں جس کا آپ کلیم کرتے ہیں. تو بھائی مہربانی کریں، لوگوں کے اندر لوگوں کو علم کی کمی ہے، کہانیاں بہت ہیں، قصے بہت ہم دوسرے لوگوں سے بھی سنتے آ رہے ہیں. اس سے پہلے جو ہے نا وہ بابوں کے قصے سن سن کے ہم تو تھک گئے ہیں. آپ انہیں آپ ہم نے ان قصوں سے جان چھڑائی، آپ نئے قصے لے کے آ گئے ہیں بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی تحقیق کے. آپ ایک بات کو منہ سے نکال دیتے ہیں، بس وہ آپ نے نکال دی. قصے کہانیاں ہی ہیں نا، جب تک ان کا کوئی ثبوت نہیں ہو تو یہ قصے کہانیاں ہی ہیں. بھائی ٹھیک ہے آپ کریں قصے کہانیاں، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا، لیکن ان کو آپ اسلام کے ساتھ ریلیٹ مت کریں. اور اگر آپ اسلام کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو لوگوں کو کہیں کہ ٹھیک ہے بھائی یہ میں چیز اسلام کے ساتھ ریلیٹ کر رہا ہوں. دوسرے کی لوگ بھی جو اسلام کو بہتر جانتے ہیں اور جو اسلام کے متعلق تحقیق کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، آپ جائیں ان کے پاس جا کے میری اس چیز کی تحقیق کر لیں یا اس کا پروف لے لیں وہاں سے، میں صحیح بات کر رہا ہوں. تو ٹھیک ہے آپ کی بات ویل اینڈ گڈ ہوگی تو کیوں نہیں لی جائے گی. تو سیدھی سی بات ہے بھائی، فرشتوں کے پاس فرشتے اولاد پیدا نہیں کر سکتے، وہ جینڈر لیس ہیں، یہ بات بالکل کلیئر ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ میں یہ ویڈیو اگر کسی کو برا لگے میرا لہجہ تو میں پھر بھی معافی چاہتا ہوں اس چیز کی. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ جب تک ہم ان چیزوں کا یا اس طرح کے جو نظریات مارکیٹ میں پھیلائے جا رہے ہیں، ان کے خلاف جب تک کوئی بولے گا نہیں، مطلب یہ ریئلٹی نہیں ہے نا. یہ اگر حقیقت ہو تو ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی، بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں، حقیقی بات کرتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جب آپ حقیقت کے برخلاف باتیں مارکیٹ میں آنا شروع ہو جائیں گی، اور جن کا سیدھی سی بات ہے کہ ان تمام فضول مباحث کا نہ کسی کی زندگی سے کوئی تعلق ہے، نہ جہاں جا کے آپ اسپیچز دیتے ہیں ان کی آنے والی زندگی سے کوئی تعلق ہے، نہ یہ کسی قسم کا سائنسی مسئلہ ہے، نہ سائنس کی ریسرچ ہونا ضروری ہے اس کے اوپر. تو یہ فضول قسم کی باتیں آپ لوگوں کے سامنے جا کے کریں. اچھا پھر یہ کریں کہ آپ ان لوگوں کو اپنی فضول باتوں کی بیاف پہ علماء سے متنفر کریں. بھائی ٹھیک ہے آپ چند میری ویڈیوز دیکھیں، اگر آپ میرے چینل پہ جا کے ویڈیوز دیکھیں جہاں مجھے بھی لگتا ہے نا کہ علماء اس بارے میں کسی قسم کی خطا کو ایک عالم کر رہے ہیں یا دوسرے علماء کر رہے ہیں، تو میں اس کے اوپر بات کرتا ہوں. میری وہ بات صحیح، میں صحیح سمجھ کے کر سکتا ہوں. اگر وہ غلط ہے تو ٹھیک ہے، مجھے اگر کوئی اس کے پروف دے دے تو میں اس کی ماننے کو تیار ہوں بالکل. ہم علماء کی ایسی باتیں جو حقیقت پر مبنی نہیں ہیں، جو علماء اپنے آپ کو مطلب دین سے ریلیٹ کرتے ہیں، ان کے اگر حقیقت میں مبنی وہ باتیں نہیں ہیں تو ہم ان کے بھی سامنے بات کرتے ہیں کہ بھائی آپ نے یہ بات کی ہے، حقیقت نہیں ہے. مثال کے طور پہ اس سے پچھلی آپ ویڈیو دیکھیں تو مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک مسئلے کے اوپر میں نے بات کی کہ انہوں نے کہا کہ انسان اور جن کی شادی ہو سکتی ہے. حالانکہ عالم ہے، وہ مفتی ہیں، لیکن وہ بات صحیح نہیں کر رہے ہیں، حقائق کے خلاف ہے، ممکن نہیں ہے ایسا. تو میں نے بات کی ہے اس کے اوپر کہ بھائی یہ ممکن نہیں ہے حضرت، یہ آپ سے خطا ہو رہی ہے، یہ آپ کی معلومات اس معاملے میں ناقص ہے. تو محترم ساحل ادیم صاحب، آپ سے بھی درخواست یہی ہے، آپ کی معلومات ان معاملات میں ناقص ہیں، معلومات کو پورا کریں. آپ سے خطا ہو رہی ہے، جیسا آپ سمجھتے ہیں، جو آپ کا نظریہ ہے وہ صحیح نہیں ہے. آپ لوگوں کا بہت شکریہ، اور جاتے ہوئے ریکویسٹ یہی ہے کہ بھائی یہ سبسکرائب کا بٹن دبا دیا کریں، جس سے جو ہے نا انگلیوں کی ایکسرسائز بھی ہو جاتی ہے. نوٹیفیکیشن کی بیل بھی دبا دیں،
اور بات اگر سمجھ میں آ رہی ہو، آپ چاہتے ہیں کہ یہ بات دوسرے لوگوں تک پہنچے، تو آپ نے لائک کا بٹن دبانا ہے۔ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو آپ پیج کو فالو کر لیں، اور اگر اس ویڈیو کو شیئر کریں گے تو یہ دوسرے لوگوں تک بھی پہنچے گی اور ان کی بھی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔